بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوحہ ایگریمنٹ تو میرے خیال میں یاد ہوگا سب کو کہ دوحہ ایگریمنٹ میں بالکل صاف لکھا ہوا ہے، بڑی کلیئرٹی کے ساتھ یہ مینشن کیا گیا تھا کہ جناب جو افغانستان میں افغان سرزمین جو ہے اس کو اگر کسی بھی ٹیررسٹ آرگنائزیشن نے استعمال کیا تو اس کی ساری ذمہ داری جو ہے افغان گورنمنٹ پہ ہوگی اور وہ دوحہ ایگریمنٹ کی وائلیشن ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب دوحہ ایگریمنٹ کی وائلیشن ایک بار نہیں کئی مرتبہ ہو چکی ہے، کیونکہ وہاں پہ جس طریقے سے ری سرفیس کر رہے ہیں سارے گروپس، اور جو ری سرفیس کر رہے ہیں گروپس ان کی میں بات کرنا چاہوں گا کہ وہ سب اور سب گروپس ایسے گروپس ہیں جو پہلے کسی دور میں ہوا کرتے تھے افغانستان کے اندر، مے اٹ بھی جب وہاں پہ امریکن فورسز تھی اس وقت کی بات کر لوں میں تب بھی صحیح ہوگا، اس سے پہلے کولڈ وار ایرا کی میں بات کروں تو ٹھیک ہے اس وقت بھی تھے یہ گروپس، لیکن ایک مرتبہ پھر ان لوگوں نے وہاں پہ اکٹھا ہونا شروع کر دیا ہے، لیکن وہاں پہ جو سچویشن یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ وہی گروپس جو ہے جو ہمارا پورس بارڈر ہے اس کو کراس کرتے ہیں، دے سنیک انٹو آر ٹیریٹری، یہاں پہ آ کے دہشت گردی پھیلاتے ہیں اور پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ اچھا مائنڈ یو دس تھنگ کہ جناب اس میں ہوتا یہ ہے کہ صرف اسلحہ نہیں لے کے آتے یہ لوگ، دہشت گرد جو ہوتے ہیں صرف اسلحہ نہیں لے کے آتے، اس کے ساتھ ساتھ ڈرگز بھی آتی ہیں، اور جو ڈرگ منی ہے وہ بھی یہاں پہ یوز کی جاتی ہے، اور وہ بھی دہشت گردی پھیلانے کے لیے وہی ڈرگ منی یوز کی جاتی ہے۔ اسلحہ، ڈرگ منی، اور پھر when they sneak into پاکستان، کیونکہ پورس بارڈر ہے جس کا میں بتا چکا ہوں، کیونکہ 100% سیکیور کوئی بھی بارڈر دنیا کا نہیں ہو سکتا۔ میں یہاں پہ اگزامپل دینا چاہوں گا میکسیکو بارڈر کی، جو امریکہ اور میکسیکو کے درمیان بارڈر ہے، وہاں پہ ٹرمپ نے اپنے پچھلے ٹینیور میں وہاں پہ جناب اس نے پوری وہاں پہ ایک فینسنگ تو نہیں، دیوار بنوائی، اس نے باقاعدہ دیوار بنوائی، اور اس نے جناب بہت وہاں پہ اسٹرکٹ قسم کے میئرز دیے کہ جناب وہاں سے انلیگل امیگرینٹس نہ آ سکیں۔ صرف انلیگل امیگرینٹس کا مسئلہ نہیں تھا میکسیکو سے، وہاں سے بھی ڈرگز آتی تھی، لیکن وہ سلسلہ آج بھی جاری ہے کیونکہ وہ بھی 100% سیکیور نہیں کر سکے اپنے بارڈر کو۔ ہم نے بھی فینسنگ کرائی، فینسنگ ہوئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو جگہ جو پاکٹس جن سے لوگ سنیک ان کر کے آتے، دہشت گرد سنیک ان کر کے پاکستان کے اندر آتے ہیں، اس پہ ہم نے پوسٹیں بنائی، ٹھیک ہے۔ ان پوسٹوں پہ ہوتا یہ ہے کہ جب یہ انگیج کرنا شروع کرتے ہیں لوگ وہاں سے اکراس دا بارڈر، یعنی کہ افغانستان کی سائڈ سے، دہشت گرد یہ کرتے ہیں کہ پوسٹوں پہ جو ڈپلائمنٹ ہوئی ہوتی ہے ان کو انگیج کرتے ہیں اور دوسرے راستوں کو استعمال کر کے پاکستان کے اندر یہ گھس جاتے ہیں، یہاں پہ آ کے دہشت گردی کر کے، اور اسی طرح جناب پھر انگیج کر کے بارڈر کے اوپر جو ڈپیوٹ ہوتے ہیں لوگ، ان کو ڈپیوٹ کیے گئے ہوتے ہیں لوگ یہاں پہ، ان کو انگیج کرتے ہیں اور پھر واپس نکل جاتے ہیں۔ یہاں پہ ان کے فیسیلیٹیٹرز بھی موجود ہیں، کیونکہ دیکھیں یہ ایسی یہاں پہ دو ملک ہیں کہ اگر ایک گھر دیکھا جائے تو اس کا فرنٹ یارڈ جو ہے وہ پاکستان میں ہے، اور کئی جگہوں پہ ایسا ہے، فرنٹ یارڈ پاکستان میں ہے اور بیک یارڈ جو ہے وہ افغانستان میں پڑتا ہے۔ وہ ایک مشکل سچویشن ہے، اس کو بھی ہمیں ہینڈل کرنا پڑتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم بات کریں کہ ہم وہاں پہ کتنا وہاں پہ اسرٹ کر چکے ہیں، اسرٹ کر رہے ہیں اور کس طریقے سے چل رہے ہیں وہاں پہ، وہ بھی جاننا بہت ضروری ہے۔ جو یہاں پہ تیل کی یہاں پہ سمگلنگ ہوتی تھی، اور تیل کی سمگلنگ جو ہو رہی تھی وہ پاکستان کے اندر جو ایران بارڈر سے ہو رہی تھی، اس کو ہم نے ہینڈل کیا ہے، اور اس کو ہم نے تقریباً 90% ہم نے اس کو ہینڈل کر لیا ہوا ہے۔ جہاں پہ 90% سے زیادہ یہاں پہ جناب آتی تھی، یہاں پہ سمگل ہو کے آتا تھا ایرانی تیل، وہاں پہ اب مشکل سے 5 یا 10% آتا ہے۔ وہاں پہ ہماری جو سیکیورٹی فورسز ہیں، وہاں پہ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، وہاں پہ ہمارے جو آرمی کے پرسنلز وہاں پہ ڈیپیوٹ ہوئے ہیں، دے آر ویری اسٹرکٹ اباؤٹ دس تھنگ، کیونکہ وہی تیل جو یہاں پہ آتا تھا وہی تیل استعمال کیا جاتا تھا جناب یہاں پہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں۔ یہ ایک سمجھنے کی بات ہے، اس پہ بھی ہم نے کام کیا ہے۔ لیکن ون تھنگ از فار شیور، پراکسی وار کا میں ذکر یہاں پہ ضرور کرنا چاہوں گا۔ پراکسی وار کے لیے یہاں پہ دہشت گردوں نے جو اچھی اپنے لیے سرزمین سمجھی ہوئی ہے، وہ سمجھی ہوئی ہے جناب KPK کا بارڈر، اور اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان کا بارڈر۔ بلوچستان میں بھی وہاں پہ دہشت گردی ہوتی ہے، پراکسی وار کے لیے انہوں نے وہ حصہ جو ہے متعین کیا ہوا ہے۔ پراکسی وار کو بھی ہم ختم کرتے جا رہے ہیں، اور کسی حد تک ہم نے اس کو ختم کر بھی لیا ہے۔ لیکن
جو فنڈنگ ہے جو انڈیا سے آ رہی ہے، جو دہشت گردوں کو دی جا رہی ہے اور افغانستان کے تھرو یہ ساری دہشت گردی پاکستان کے اندر پھیلائی جا رہی ہے، وہ فنڈنگ جو ہے اس کے جو یہاں پہ لنکس ہیں یا شواہد جو ہیں وہ ہمیں اکٹھے کسی حد تک ہم نے کیے بھی ہیں اور کر بھی رہے ہیں. اور اس میں یہ کہوں گا اپنی حکومت کو، پاکستان کی حکومت کو، کہ ایک سالڈ کیس بنتا ہے کہ جناب فیٹف کی گرے لسٹ میں انڈیا کو ڈالا جا سکتا ہے. سو فیٹف کی گرے لسٹ میں اگر انڈیا کو ڈالا جائے تو وہ غلط نہیں ہوگا. سو ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر کی اگر ہم بات کریں تو بڑی ڈیٹیل میں جا کے، نیٹی گریٹیز میں جا کے انہوں نے ہمیں بتایا بھی ہے، اور ہم اس پہ جناب اس پہ ایک ڈیٹیل میں جا کے گفتگو کرنا بھی چاہیں گے. لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنے گیسٹ کی طرف چلوں، میں ایک بات ضرور بتانا چاہوں گا کہ 57,000 آپریشنز جو ہیں، 57,000 آپریشنز جو ہیں، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز جو ہیں ہم پاکستان میں 15 سپٹمبر تک 2025 15 سپٹمبر تک کر چکے ہیں. یہ میں 15 سپٹمبر تک کا فگر آپ کو دے رہا ہوں، اور اس کو اگر ہم کیلکولیٹ کریں تو یہ تقریباً بنتے ہیں کہ 190 سے زیادہ آپریشنز ڈیلی کے حساب سے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز بنتے ہیں. سو یو کین ویری ویل امیجن کہ یہاں پہ کس طریقے سے اور کس فریکوینسی سے اور کس زور و شور سے پاکستان کے اندر دہشت گردی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. سو اس میں اگر افغانز کی بات کروں میں تو اس میں تقریباً 118 افغان نیشنلز رپورٹڈلی ایلیجڈلی ایک مہینے میں جو کہ دہشت گرد تھے وہ مارے جا چکے ہیں. سو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ جناب اس وقت سچویشن ہے کیا. اس کے ساتھ ساتھ میں تھوڑی سی پولیٹیکل سچویشن کی طرف بھی چلوں گا، ڈومیسٹک پولیٹیکل سچویشن کی بھی طرف جاؤں گا میں، کیونکہ دیر از اے ریزن ٹو دیٹ. کیونکہ پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے یہاں پہ ہونا بہت ضروری ہے، اور کیونکہ پولیٹیکل سٹیبلٹی اگر دیکھی جائے کہ لوگوں کی حد تک تو موجود ہے، لوگ جو ہے ایک پیج پہ ہیں، فوج کے ساتھ لوگ ایک پیج پہ ہیں، لیکن کچھ سیاستدان ایسے ضرور ہیں جو نہیں چاہتے کہ یہاں پہ آپریشنز ہوں، اور ان پہ بھی میں بات کرنا چاہوں گا کیوں نہیں وہ چاہتے. اگر اسی طرح ہم پولیٹیکل ریزنز لے کے آتے رہے فرام ہیئر اینڈ دیئر تو اس میں جو ملک ہے وہ سفر کرے گا، اور ہم ملک کی سیکیورٹی پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. نبیل گبول صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، اے ویری ڈیئر فرینڈ آف مائن، اور ان سے میں بات کرنا چاہوں گا سچویشن پہ بھی، کے پی کے کی سچویشن پہ بھی، پنجاب کی سچویشن پہ بھی، سندھ کی سچویشن پہ بھی، بلوچستان کی بھی سچویشن پر، اور سارے ملک میں ہم کیسے what is the way forward that we can move towards. سو اس پہ میں بات ضرور کرنا چاہوں گا، کیونکہ سردار صاحب جو ہیں وہ دونوں سائڈز پہ ہمیں، دونوں سائڈز کے آف دا فینس ہمیں بتا سکیں گے، کیونکہ ان کے پاس انٹیل جو ہے پولیٹیکل تو ہے ہی ہے، اس کے علاوہ جو انٹیل ہے وہ بھی ضرور ہم سے شیئر کریں گے. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می جی. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ مہربانی. تو صاحب مجھے ایک بات بتائیں، جب بات ہوتی ہے کہ جناب ملک کی، وہاں پہ کمپرومائزز جو ہے پولیٹیکل پارٹیز، کوئی بھی ہو پولیٹیکل پارٹی، اینی پارٹی، وہ جب گورننس کی بات ہوتی ہے وہاں پہ کمپرومائزز کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کوریڈورز آف پاور بیٹھی ہو، کوئی نہ کوئی کمپرومائزز کر دیتی ہے. یا کوئی پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے اپنے ووٹوں کے چکر میں وہ اس چکر میں پڑ جاتی ہے کہ جناب یہاں پہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی ریزن دینا شروع کر دیتے ہیں. از دیٹ رائٹ؟ ٹوٹلی رانگ. سب سے پہلے آج تو اٹس اے ویری سیڈ ڈے، بیکاز آج جس طریقے سے ڈی جی آئی ایس پی آر کے جو پریس کانفرنس میں نے دیکھی، اور جس طرح ہمارے شہیدوں کے بارے میں انہوں نے جو بتائی ہیں، اور ایک کلپ بھی چلایا انہوں نے وچ واز ویری ایموشنل، کہ کس طرح ہمارے پاک فوج کے جوان جو ہے وہ شہادتیں دے رہے ہیں، اور سلام ہے ان کی ماؤں کو جنہوں نے ان کو پیدا کیا ہے. اور وہ جب شہید ہوتے ہیں تو جب ان کی لاشیں گھر جاتے ہیں تو ان کے گھر والے کہتے ہیں کہ ہمارا ایک اور بیٹا ہے، وہ بھی ملک کے لیے شہید ہونے کے لیے تیار ہے. اس پاک فوج کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو جانیں قربان کرتے ہیں، اور اس وقت جس طریقے 2 دن میں آپ نے دیکھا کہ کرنل لیول کے، آفیسر لیول کے بھی، اور کرنل میجرز اور جو ہمارے سپاہی ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، اور انہوں نے جس طریقے دہشت گردوں پر حملہ کیا اور جس طرح ان کو مارا، جس طریقے سے ان کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے، جیسے آپ نے کہا 57,000 آپریشن. جی. آج ہم پھر بھی بیٹھ کر یہاں پر وہ جو ہمارے مخالفین جو ہمیں اس ملک کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، جو ہمارے پاکستانی فوج کے جوانوں کو شہید کر رہے ہیں، ہم ان لوگوں کے فیور میں بات کر رہے ہیں جو ان کو شہید کر رہے ہیں. اور کون بات کر رہا ہے؟ وہ جماعت بات کر رہا ہے جس کا کے پی کے اندر حکومت ہے.
وہ کہتی ہے کہ جی یہاں پر آپریشن نہیں ہونا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ان میں اور وہ جو دہشت گرد بیٹھے ہیں افغانستان میں کوئی فرق نہیں ہے. علی امین گنڈاپور کس وجہ سے نکالا گیا یہ سب کو پتہ ہے کہ اس کا ٹلٹ کس کی طرف تھا. اس آپریشن کی مخالفت بھی اس نے کی. اسی طرح جو ابھی موجودہ افریدی صاحب کو لے کر آ رہے ہیں اس کے تو اوپن یعنی سپیچز ہیں کہ جو افغانستان میں بیٹھے ہوئے دہشت گردوں کے حمایت میں وہ باتیں کر رہا ہے. اور ایسے لوگوں کو اگر حکومت دیا جائے گا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ جو سیاسی دہشت گرد ہے اور جو اس طرف بیٹھے ہوئے دہشت گرد میں کوئی فرق نہیں ہے. تو سب سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری افواج یا ہماری حکومت جو ہم لڑ رہے ہیں وہ دہشت گردوں کے ساتھ بھی لڑ رہے ہیں اور سیاسی دہشت گردوں کے ساتھ بھی لڑ رہے ہیں. جو لاشوں پہ بھی سیاست کر رہے ہیں, جو فلڈ میں ڈوبے ہوئے جو ہمارے پنجاب کے اندر جو ڈوبے ہیں ان کے اوپر بھی سیاست کر رہے ہیں, اور ہر بات یعنی سیاسی. آپ دیکھیں نا کہ اس بات کو میں اور آگے لے کر جانا چاہتا ہوں, لیکن سب سے پہلے میں سلام پیش کرتا ہوں ہمارے شہداؤں کو اور ہمارے پاکستان کے افواج کو, اور ہمیں پورے قوم کو جتنی پولیٹیکل پارٹی ہے سیاست کو سائیڈ میں رکھیں. اب بہت سیاست ہو گیا. بات چیت جس طرح آج ہمارے ڈی جی ISPR نے کہا کہ بات چیت ہر مسئلے کا حل نہیں ہے. اسٹک اینڈ کیرٹ فار دہشت گرد نہیں ہونا چاہیے. دیر شوڈ بی اونلی اسٹک فار دیم. تو یہ پالیسی پہ ہمیں پوری قوم کو ہمارے جتنے پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے. ٹھیک. جہاں تک آپ کا دوسرا سیاسی سوال تھا, سیاسی سوال میں یہی کہوں گا کہ چونکہ ہمیں آج کل کچھ دنوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اسمبلی کے بائیکاٹ بھی کر رہے ہیں, اور ہمارے پریزیڈنٹ زرداری صاحب کے پاس وفد بھی گیا تھا PML نون کا, تو ہمیں کہا گیا کہ فی الحال سیز فائر ہے, کوئی کسی کے خلاف بیان بازی نہیں کرے. تو ایکچولی سیز فائر ہو گیا؟ ایکچولی تو نہیں ہوا ہے بٹ زبانی تو ہوا ہے. میں نبیل گبول کو تو روک دیا گیا کہ آپ کوئی بات نہیں کریں, ورنہ تو میں بہت ساری باتیں کر سکتا تھا. لیکن یہ کہ دیکھیں ابھی آنے والے دنوں میں کیا ہوگا. آج اسمبلی کا why to stay mum? Is there a reason to it? کوئی ریزن ہے اس کا؟ نہیں, یہ ریزن یہی ہے کہ دیکھیں ایک تو چیئرمین بلاول جاتے ہیں پنجاب میں سیلاب زدگان کا جب دورہ کرتے ہیں, ان سے ملاقات کرتے ہیں, وہاں پر وہ تعریف بھی کرتے ہیں کہ چیف منسٹر صاحبہ اچھا کام کر رہی ہے, محنت کر رہی ہے. اگلے دن چیف منسٹر صاحبہ کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے کہ وہ پھر کہتی ہے کہ میرا پانی میرا مرضی, اور سندھ والے کون ہوتے ہیں ہمارے پانی کے اوپر بات کرنے والے. تو ہم ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح کے بیانات دینے سے دوریاں پیدا ہوئی ہیں. ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہمارا سمندر ہماری مرضی. ہم تو سمندر والے ہیں نا, کراچی والے, سندھ والے. سمندر ہمارے پاس ہے, پورٹ ہمارے پاس ہے. ہمارا سارا ریونیو جو ہے وہ پنجاب میں جاتا ہے. تو پنجاب میں آپ سڑکیں بناتے ہیں اور آپ انڈر پاس بناتے ہیں, آپ فلائی اوورس بناتے ہیں. ریونیو جنریٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ 70% جنریٹ کراچی سے ہو رہا ہے. وہ ایک پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے کراچی, اور کراچی از سندھ. سردار صاحب لیکن ایک بات بتائیں کہ جتنا وہاں پہ کام ہوتا ہے, بزنس کی بات کر رہا ہوں, جو پورٹ کی بزنس کی بات کر رہا ہوں, جتنا پورٹ پہ بزنس ہوتا ہے اس میں اگر میجورٹی دیکھا جائے تو اس میں میں اس چکر میں پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا کیونکہ آپ نے پھر وہ سی پورٹ کی بات کی تو میں اس پہ آ گیا ہوں. وہ اس لیے ہے کہ وہاں پہ جتنا بزنس ہو رہا ہے سی پورٹ پہ, میجورٹی بزنس جو ہے پنجاب کے لوگ ہیں وہاں پہ. تو پنجاب کے جو گڈز ہیں وہ اترتے کہاں ہیں؟ اترتے وہیں پہ ہیں, لیکن وہ زیادہ وہاں پہ بزنس جو ہے. میں اس پہ اس لیے مزید بات نہیں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ جب کہا گیا میری پانی میری مرضی, تو پھر میں نے اس کو کہا کہ اس طرح کی باتیں نہ کریں جس سے صوبوں میں آپس میں یعنی ایک دوسرے کے بارے میں یہ سوچنے مجبور ہو. جیسا آپ نے کہا کہ وہ پنجاب کا پاکستان کا ریونیو ہے, پاکستان کے گڈز آتے ہیں, پنجاب کے نہیں آتے ہیں, پاکستان کے آتے ہیں. تو وی شوڈ تھنک اباؤٹ پاکستان اونلی. تو جس طرح ہم کہتے ہیں نا, ویسے ایک بات بتائیں نبیل بول صاحب, یہ جب ہم بات کرتے ہیں شہروں کی بات کرتے ہیں یا صوبے کی بات کر لیتے ہیں, تو پنجاب کا اگر کمپیریزن کیا جائے سندھ کے ساتھ, میں بڑا عرصہ رہا ہوں سندھ میں, آپ کو پتہ ہے, ٹھیک ہے, اور بڑا اچھا مطلب کہ سندھ از ویری نائس پیپل, ویری فرینڈلی پیپل, بہت مطلب کہ عزت کرنے والے لوگ ہیں. لیکن اگر آپ کمپیریزن کریں سڑکوں کا, صفائی کا, تو پنجاب از مچ بیٹر. ڈونٹ یو تھنک سو؟ دیکھیں پنجاب ایک بہت بڑا صوبہ ہے,
पंजाब में इस वक्त प्राइम मिनिस्टर भी पंजाब, चीफ मिनिस्टर साहब अब एक ही फैमिली, और जितने भी खर्चे हो रहे हैं पंजाब के MNAs को 1-1 अरब रुपए डेवलपमेंट फंड दिया जा रहा है इस वक्त। अच्छा। इस वक्त अच्छा। पंजाब के MNAs को, अच्छा। PML नून के MNAs को। अच्छा। हमें कितना दिया जा रहा है? 25 करोड़ रुपए। आप 25 करोड़ में कितने सड़कें बनाएंगे? आप देखें ना, यही बात है जिसकी वजह से चेयरमैन बिलावल साहब जो है ना, वो उनकी क्यों इस तरह क्यों हो रहा है? इस तरह क्यों है? वो यही, हमारे जो पंजाब के हमारे कोई तकरीबन 14 MNAs हैं, हमारे MNAs को और हमारे तकरीबन 30 MPAs हैं, वहाँ पर DC हमारे MNAs MPAs के फ़ोन नहीं उठाता है। अच्छा। क्योंकि उनको हिदायतें मिली हैं ऊपर से कि पीपल्स पार्टी के MNA MPAs को जो है ना आपको नो लिफ्ट करवाना है। अच्छा। वो अपने मसाइल कैसे हल करेंगे? ठीक। अगर इलाके के MNA MPA के पास आवाम जाती है जिन्होंने वोट दिया है, उसकी SSP नहीं सुनता है, उसका DC नहीं सुनता है, तो वो क्या मतलब फिर ये शिकायतें तो पार्टी करेगी। तो हमें जो है ना पंजाब में कॉर्नर बिल्कुल कर दिया गया है। और ये अगर कोई सोचता है कि फ्यूचर में आके जो है पंजाब को जो है पीपल्स पार्टी पंजाब में उसका असर नहीं है और जो पंजाब में जीतेगा वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा, तो ये सोच गलत है। हम इस वक्त इस पोजीशन में हैं, अगर अगेन कहो कि मैं सियासी बात इसलिए कि देखिए, अगर ये बात कहते थे पंजाब से जो जीतेगा वो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठेगा, ऐसा नहीं है। इस वक्त हम 75 हैं, हम टिल्ट करके उस तरफ बैठ जाए ना, ऑपोजिशन की तरफ, वहाँ पर हमें मेजॉरिटी मिल सकती है, लेकिन हम वो करना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं करना चाहते? नहीं करना चाहते क्योंकि हमारी एक कमिटमेंट है PML नून के साथ, हम चला रहे हैं उनको, हम कोलेशन पार्टनर्स हैं। अगर इसको ब्रॉडर एस्पेक्ट में बात की जाए तो डोंट यू थिंक इट्स हाई टाइम कि पीपल्स पार्टी ने जितने कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं, ठीक है, जो भी रीज़न आप देते रहे, लोग आपका अपना हार्ड कोर पार्टी वर्कर इसको मानता नहीं है, बाय नहीं करता इसको, और वो दिल से नहीं मानता इस चीज़ को, कॉम्प्रोमाइजेस को जो आप लोग करते हैं। आप डैमेज हुए हैं, पीपल्स पार्टी डैमेज हुई है बिकॉज ऑफ दीज कॉम्प्रोमाइजेस। सो उसमें आप लोग आर यू लीस्ट पुश्ड अबाउट द वर्कर? पीपल्स पार्टी वाले इंटरेस्टेड नहीं है कि वर्कर जो मर्जी सोचता रहे, डाई हार्ड सपोर्टर जो मर्जी सोचता रहे, आपने कॉम्प्रोमाइजेस करने हैं, आपने करने हैं। हमने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। हमारी 2024 के इलेक्शन के बाद मेजॉरिटी मुस्लिम लीग नून के पास थी, हमने उनको मौका दिया आप हुकूमत चलाएं। उन्होंने बहुत कहा कि भी आप भी हुकूमत में शामिल हो, पीपल्स पार्टी शामिल नहीं हुई। हमारी पार्टी का फैसला था कि हम हुकूमत में शामिल नहीं होंगे, लेकिन हम एज अ कोalition पार्टनर्स बने रहेंगे। तो इसी वजह से आज क्लियरली बता दें, चलें आपको किसी चीज़ से तो रोक दिया गया कि आप नून लीग के खिलाफ बयान ना दें, या इस चीज़ पे तो मुझे बता दें कि ये बिलावल साहब का फैसला था कि कैबिनेट में शामिल नहीं होना है, या जरदारी साहब का फैसला? देखिए, हमारी पार्टी के अंदर चेयरमैन जो हैं वो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, ठीक है, लेकिन ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट जरदारी साहब जो है उनसे गाइडलाइन लेते हैं वो, ठीक है। तो फैसला जाहिर है दोनों का है। तो अगर ये फैसला लीडरशिप ने किया है, और अब हमारी 18 अक्टूबर को सेंट्रल कमेटी की मीटिंग है, बड़ा इंपॉर्टेंट मीटिंग है, उस पर भी कुछ फैसले करने जा रहे हैं। क्या फैसले करने? यही फैसला करने जा रहे हैं कि आगे किस तरह चलना है। आपने मतलब क्या मतलब आगे उसमें क्या एजेंडा? मतलब ये जो इश्यूज हमारे चल रहे हैं, देखें ना, अभी तक हमारी कोई एक तो आपने इशू रेज किया कि जनाब डेवलपमेंट फंड्स जो है, जो बाकी MNAs को मिल रहे हैं वो 1 अरब मिल रहे हैं, आप लोगों को मिल रहा है 25 करोड़, ठीक है। सो वो तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है, एक बात हो गई। दूसरी बात, आपको क्या, आपने को कैबिनेट में शामिल होना है? नहीं, कैबिनेट में हम शामिल नहीं होना चाहते हैं, आपने अलग होना है हुकूमत से। नहीं, हम देखें ना, लोग मतलब कहते हैं, आपके ओपोनेंट्स जो है ना वो ये कहते हैं, PTI वाले कहते हैं कि आप इसी तनख्वाह पे काम करेंगे, ऐसी शोर मचा रहे हैं लोग। पीपल्स पार्टी को कोई अंडर एस्टिमेट ना करे, पीपल्स पार्टी वाहिद पार्टी है। मैं तो अंडर एस्टिमेट नहीं करता पीपल्स पार्टी को, लेकिन आपके ओपोनेंट्स करना शुरू, हमारे ओपोनेंट्स जिनके साथ आप कभी हुकूमत बनाना चाहते थे, हमारे ओपोनेंट्स जो है ना वो खाम ख्याली में है। पीपल्स पार्टी जो है ना हैरान भी कर सकती है और परेशान भी कर सकती है, इस पोजीशन में है, समझे ना। तो हम हैरान और परेशान करने वाले पोजीशन में है, लेकिन ये पार्टी का फैसला होगा। पार्टी ने, जिस तरह मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमारा कोई झगड़ा PML नून से नहीं है। मैं पर्सनली समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एक अच्छे इंसान है। अगर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की इतनी नहीं चलती है कि वो पंजाब में कमिश्नर लगा सके अपनी मर्जी का, अच्छा, पंजाब के अंदर अगर वो एक, मैंने सुना है, पता नहीं ये सच है नहीं है, कि किसी एक डिवीजन में उन्होंने एक कमिश्नर को रिकमेंड किया कि इसको लगाए, लेकिन चीफ मिनिस्टर साहिबा ने वो रद्द किया और नहीं लगाया।
اچھا تو پھر ایسے حالات ہو تو ان کا اپنا میٹر، فیملی میٹر ہے، وہ ان کا اپنا ایشو ہے. آپ کو چلے وہ تو ایک لمبا سلسلہ شروع ہو جائے گا، لیکن آپ کو یہ بنانا چاہتے ہیں وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری کو بنانا چاہتے ہیں؟ آف کورس ہم بنانا چاہتے ہیں. نہیں ابھی آپ سی سی کی میٹنگ کے بعد کیا فیصلہ ہوگا؟ آپ سی سی کی میٹنگ کا نہیں بتا رہے نا، وہاں پہ کیا سی سی کی میٹنگ کا تو ہمیں خود ایجنڈا نہیں پتا کیا ہے، لیکن کہا گیا کہ سی سی کی میٹنگ ہوگی، اس میں So you don't know about the agenda. ہاں ایجنڈا نہیں پتا. ایجنڈا نہیں پتا ہے، کچھ اہم فیصلے ہوں گے اور دیکھا جائے گا، اس میں ظاہر ہے یہی باتیں ہوں گی. یہی ہمارے پنجاب کے جو ایم این ایز ہیں، پنجاب کے جو ایم پی ایز ہیں، وہ بہت پریشان ہیں. تو انہوں نے شکایتیں بہت دفعہ کی ہیں، اور ہم وی آر ناٹ سیٹسفائیڈ جس طریقے سے پیپلز پارٹی کو ڈیل کیا جا رہا ہے. تو اس حوالے سے بات چیت کی جائے گی. تو اور آپ کبھی کبھی شور مچاتے ہیں آپ لوگ، لیکن اس کے بعد بالکل ٹھنڈے ہو جاتے ہیں آپ. نہیں کبھی کبھی نہیں مچاتے، ہمیشہ مچاتے ہیں. نہیں ہمیشہ نہیں مچاتے، کبھی کبھی مچاتے، جب بالکل یہاں تک ہو جاتے ہیں پھر مچاتے ہیں، لیکن اس کے بعد ٹھنڈے بھی ہو جاتے ہیں. وہی نا مجبوری ہے نا. پھر وہ پی ٹی آئی والی بات آ جاتی ہے، پی ٹی آئی والے کہتے ہیں جناب کہ نہیں اسی تنخواہ پہ. دیکھیں اس وقت سب سے کروشل میٹر چل رہا ہے وہ ہمارے جو یہ دہشت گردی کا، میں سمجھتا ہوں سب سے کروشل میٹر. ایسے حالات میں ہم سیاست کو بیچ میں لا کر ہم اپنے جو ہم نے سوچا ہوا پلان کیا ہوا ہے وہ ہم اس کو اس طرف ٹلٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اس وقت مل کر دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے. یہ کوئی مذاق نہیں ہے. بالکل صحیح بات. دہشت گردی جو ہو رہا ہے، جس طریقے سے ہو رہا ہے، اور جس کے اندر سیاسی پارٹیاں ملوث ہیں، تو پہلے ان کو دیکھنا ہے. اوپر سے پھر ہمارے مخالفین افغانستان، بھارت جو ہمیں کمزور کرنا چاہتی ہے، ان کو تو ہم مار سکتے ہیں پکڑ کے، ان کو تو ان کے جہاز گرا سکتے ہیں، ان کے اوپر ہم جو ہے ان کے ٹھکانے جو دہشت گرد ہیں ان کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں. لیکن جو اندرونی دہشت گرد ہیں ان کا مقابلہ جب ہم کرتے ہیں تو شور مچ جاتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے. ایک بات بالکل کلیئرٹی کے ساتھ میرے خیال میں سب کو یہاں پہ پتہ ہونی چاہیے کہ جوان جو ہے وہ اگر سینے پہ گولی کھاتا ہے تو صرف اور صرف ہم لوگوں کے لیے کھاتا ہے تاکہ ہم آرام کی نیند سو سکیں. وہ اس کو کوئی شوق نہیں ہے، اس کے بھی بیوی بچے ہیں، اس کی بھی فیملی ہے، لیکن وہ سینہ تان کے گولی اس لیے کھا رہا ہے کہ ہمارے جو گھر والے ہیں، ہماری جو فیملیز ہیں، آپ کی جو فیملیز ہیں، وہ آرام سے سو سکیں. سو اس کو سیاست کی نظر نہ کریں ان چیزوں کو. سو اس میں بریک پہ آنے سے پہلے میں نبیل گبول صاحب سے بات کرنا چاہوں گا کہ کے پی کے میں اس وقت سچویشن جو ہے اٹ از اے بٹ ٹرکی when it comes to politics. ٹھیک ہے. سو وہاں پہ کیا اپنا یہ بندہ پچ کرنا چاہیں گے؟ کیونکہ گورنر تو ان کے ہیں وہاں پہ، کنڈی ان کا گورنر ہے کے پی کے اندر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کہ اپنا چیف منسٹر کا پروفائل جو ہے، جو آفس ہے، اس کے لیے کو اپنا بندہ پچ کرنا چاہیں گے یا نہیں کرنا چاہیں گے؟ اور سب اکٹھے رہنا چاہتے ہیں. بڑی پازیٹیو اپروچ ہے نبیل گبول صاحب کی کہ اس وقت ایز آف ناؤ یہ ٹائم نہیں ہے سیاست کا یا سیاست کرنے کا. اس وقت سب اکٹھے ہو کے دہشت گردی کے خلاف ہمیں چلنا چاہیے، اس کا مقابلہ کرنا چاہیے. چھوٹی سی بریک کے بعد جی نبیل گبول صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. نبیل گبول صاحب، who is running پیپلز پارٹی؟ who is calling the shots in پیپلز پارٹی؟ اب مجھے وہ ٹپیکل جواب نہیں دینا. ٹپیکل جواب نہیں، نیچرلی اٹس چیئرمین بلال بھٹو زرداری. اچھا، اس چیئرمین آف پاکستان پیپلز تھوڑا سا کم نظر آتے ہیں آج کل. خیریت؟ نہیں، وہ زیادہ انٹرنیشنل جو ان کے ٹور ہوتے ہیں وہاں پہ بھی جاتے ہیں. اچھا. اور اب بھی آئے ہوئے ہیں واپس. اور اسی طرح پریزیڈنٹ زرداری صاحب ہیں، وہ بھی جو ہے، میں نے کہا نا کہ چیئرمین صاحب اور پریزیڈنٹ زرداری کنسلٹ کرتے ہیں آپس میں اور فیصلے کرتے ہیں. تو نیچرلی دیکھیں پریزیڈنٹ زرداری صاحب کی جو پالیسی ہے وہ ہمیشہ یہی رہی ہے کہ جھگڑا کر کے سیاست نہیں کرنا ہے، لڑ جھگڑ کے سیاست نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ جب بھی ایڈوائز دیتے ہیں کہ تحمل کے ساتھ، سوچ سمجھ کے ساتھ آپ کو سیاست کرنا ہے. 2008 میں جب محترمہ کی شہادت ہوئی تو سب کو پتہ ہے کہ کیا حالات تھے، کس طرح انہوں نے ملک کی باغ دوڑ سنبھالی. اور آج بھی کس طریقے سے جو ہے بہت سارے لوگوں کی خواہش تھی کہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں پریزیڈنٹ زرداری نہ جائے، کسی اور کو بھیجنا چاہتے تھے، لیکن پریزیڈنٹ زرداری دوبارہ پریزیڈنٹ بنے. یعنی پاکستان کی تاریخ میں ایسے پہلی دفعہ ہوا ہے جو کہ 12 سال جیل میں رہے اور پھر پریزیڈنٹ 2 بار بنے. تو یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہیں. اور جو ان کا ایک ویژن ہے نا پریزیڈنٹ زرداری کا،
اسی کو فالو پھر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب پارٹی کے چیئرمین ہیں، وہ ان کو کنسلٹ ضرور کرتے ہیں. ابھی تو آپ نے جو ہوز رننگ دا شاٹ، ہاں تو یہی ہے کہ آف کورس بہت آف دم. اوکے چلے. ابھی ریسنٹلی جو ملاقات ہوئی ان کی، اور جس میں اسحاق ڈار صاحب بھی تھے اور اسپیکر نیشنل اسمبلی بھی تھے، واٹ ہیپنڈ اوور دیئر؟ کیا بات کیا ہوئی؟ دیکھیں ابھی تو وہ صرف آئے تھے، نواب شاہ میں تھے پریزیڈنٹ زرداری، تو وہ وہاں پر گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ جو بائیک آؤٹ کا سلسلہ چل رہا ہے، واک آؤٹ کا پیپلز پارٹی کا، ٹھیک ہے، اور جو سٹیٹمنٹس پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل نون ایک دوسرے کے خلاف دے رہے ہیں، اس کو روکا جائے، اور تلخیاں جو ہو رہی ہیں اس پہ ذرا جو ہے نرمی پیدا کی جائے. جس پہ یہی صرف طے ہوا ابھی تک کہ جو ہمارے ایشوز ہیں وہ سی کے میٹنگ میں ہم بیٹھ کے ڈسکس کریں گے اور پھر پرائم منسٹر کے سامنے رکھیں گے. ابھی تو صرف یہی طے ہوا ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف بیانات نہیں دینے ہیں. اس ٹینشن یا اس آج آپ دیکھیں کہ جو پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا تو کوشچن آواز میں پیپلز پارٹی بیٹھی اور حصہ لیا، تو میرے خیال میں آنے والے دنوں میں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. آپ کوئی اپنا کینڈیڈیٹ پچ کر رہے ہیں کے پی کے حکومت؟ بالکل ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. اول تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آج گورنر صاحب کا میسج آیا فیصل کنڈی کا کہ ابھی تک چیف منسٹر کا جو آفیشیلی ریزگنیشن ہے وہ نہیں ملا ہے. وہ بار بار وہ تو دیکھیں نا، ریزگنیشن آفیشیلی ہوتا ہے کہ آپ چیف منسٹر سیکریٹریٹ گورنر سیکریٹریٹ کو بھیجتا ہے، دیٹ از آفیشیل ریزگنیشن. ہماری نظر میں ابھی تک چیف منسٹر علی امین گنڈاپور ہے، کیونکہ اس کا ریزگنیشن ایکسیپٹ گورنر نے نہیں کیا ہے. یہ کیا گیم ہے؟ یہ پی ٹی آئی کی طرف سے یا علی امین گنڈاپور کی طرف سے کوئی گیم ہے کہ وہ آفیشیل نہیں کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ ان کو زیادہ بہتر پتا ہے. لیکن گنڈاپور تو بار بار کہہ چکا ہے کہ میں نے ریزگنیشن دے دیا. کہنے میں ریزگنیشن، ابھی میں ادھر بیٹھ کے کہوں میں ایم این اے سے ریزائن کرتا ہوں اور جا کے اسپیکر کو ریزگنیشن نہ دوں تو میں تو ایم این اے ہی رہوں گا نا. نہیں، اس نے تو کاپی وہ سرکولیٹ ہو چکی ہے، کاپی سرکولیٹ وہ گورنر کے پاس جاتا ہے اور گورنر اس کو ایکسیپٹ کر کے واپس بھیجتا ہے. ابھی تک گورنر ہاؤس میں بھیجا ہی نہیں اس نے. یہ کیسا ریزگنیشن ہے؟ مجھے یاد ہے 2015 میں میں نے ریزائن کیا ایز ایم این اے، تو میں گیا اسپیکر آفس، تو اسپیکر صاحب نہیں تھے، تو ڈپٹی سیکرٹری بیٹھا تھا، میں نے اپنا ریزگنیشن اس کو دے دیا اور میں واپس کراچی چلا گیا. ایز این ایم این اے میں نے ریزائن کیا. بہت کم لوگ ریزائن کرتے، کونسلر سے ریزائن نہیں کرتے، میں نے کیا. تو جب اس وقت میں گیا تو اسپیکر صاحب کا فون آیا کہ بھائی واقعی تم نے ریزائن کیا ہے نہیں کیا ہے؟ انہوں نے کنفرم کیا مجھے فون پر، تو میں نے جی سر میں نے ریزائن کیا. پھر میرے ریزگنیشن ایکسیپٹ ہوا ہے. تو اس طریقے سے اگر علی امین گنڈاپور ایز چیف منسٹر سی ایم سیکریٹریٹ سے لیٹر نہیں جاتا ہے ریزگنیشن کا، تو وہ لیٹر کہاں چلا گیا؟ کس کو بھیجا انہوں نے؟ نہیں، یہ تو میرے خیال میں ایک کنفیوژن کریٹ کی جا رہی ہے. نہیں، وہ ابھی تک تو دیکھو نا، اب ہم بھی جو ہے کوشش کریں گے. اب تو دیکھیں اب سب آزاد پنچھی ہو گئے نا. کوئی پی ٹی آئی نہیں ہے، کوئی سنی کونسل نہیں ہے، کوئی پارٹی نہیں ہے. اب سارے پی ٹی آئی جو سپورٹڈ کینڈیڈیٹ تھے وہ سب آزاد پنچھی ہو گئے. تو اب آزاد پنچھی جو ہے وہ کس کی طرف جاتے ہیں؟ آزاد پنچھی کیسے ہو گئے؟ ایسے کہ جتنے ایم پی ایز ہیں، جتنے ایم این ایز ہیں، پہلے وہ سنی اتحاد کونسل میں تھے، اب کورٹ کے آرڈر کے مطابق اور الیکشن کمیشن کے مطابق وہ آزاد رکن ہے. سو آپ بات کر رہے ہیں کہ جو 20-22 لوگ ہیں ایم پی ایز جو ہیں جنہوں نے اسٹامپ پیپرز دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، بلیک اینڈ وائٹ میں دیے ہوئے، آپ ان پہ کاؤنٹ کر رہے ہیں اور اپنا بندہ پچ کریں گے ادھر؟ بالکل، یہ ہمارا حق بنتا ہے، ہم کوشش کریں گے. کس کو پچ کریں گے آپ؟ اب کسی کا نام تو نہیں ہے میرے پاس، یا کسی کا بھی کوئی ڈیسیشن نہیں لیا ہے، لیکن اپوزیشن مل کے کرے گی. جتنی بھی اپوزیشن کی پارٹیز ہیں، اچھا، سب مل کے آپ سب مل کر ایک کینڈیڈیٹ کے اوپر اتفاق کریں گے. دس از فائنل؟ دس از فائنل آف کورس. دیکھیں ہم نہیں چاہتے، اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کے پی کے میں چل رہا ہے. کے پی کی گورنمنٹ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں بہت ہی زیادہ کمزور اور دہشت گردوں کے سامنے جو ہے وہ کھڑی نہیں ہو سکتی ہے. دہشت گردوں کے سامنے جھک جاتی ہے. تو ہمیں ایک اسٹرانگ گورنمنٹ وہاں چاہیے. سو ان سو مینی ورڈز وٹ یو آر سیئنگ از کہ آپ لوگ اپنا ایک ساری اپوزیشن مل کے اپنا ایک کینڈیڈیٹ پیش کریں گے چیف منسٹر کے لیے کے پی کے اندر، اور آپ ایک مطلب وہاں پہ اپنا بندہ لے کے آنا چاہتے ہیں ایز اے چیف منسٹر. جی بالکل ایسے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس وہاں پہ اسٹرینتھ ہے اسمبلی میں؟ بالکل، اس پہ کام ہو رہا ہے. کام کیا ہو رہا ہے اس میں؟ کیا کام ہو رہا ہے؟ رابطے ہو رہے ہیں.
ظاہر ہے دیکھیں نا رابطے ہو رہے ہیں یا رابطے ہو رہے ہیں, لین دین ہو رہا ہے؟ نہیں لین دین ہم نہیں کرتے, رابطے ہو رہے ہیں. ظاہر ہے انڈیپینڈنٹ ہے, ان سے بھی پوچھا جائے گا. ہمارے مسلم لیگ نون کے کافی ووٹ ہیں وہاں پہ, ایم پی ایس کے, پیپلز پارٹی کے ہیں, اسی طریقے سے مولانا نورانی اپنا فضل الرحمان صاحب کے ہیں. یہ بہت بڑی بات کر رہے ہیں آپ. ہاں تو یہ سارے مل کر کریں گے نا. اچھا, سارے مل کے آپ ایک کینڈیڈیٹ پچ کرنا چاہ رہے ہیں, اور آپ جناب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ آپ گنڈا پور سے, چلو ابھی آپ اس کو بھی ایک کنفیوژن میں کریٹ کر رہے ہیں کہ جناب اس کا تو ریزگنیشن ہی نہیں آیا, وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ میں نے ریزائن کر دیا. دیکھو ریزگنیشن جب آتا ہے نا تو پھر اس کے کچھ دوسرے دن یا تیسرے دن پھر اسمبلی کال ہوتی ہے, اور اسمبلی کال ہونے کے بعد جو ہے پھر لیڈر آف دا ہاؤس کا باقاعدہ انتخاب ہوتا ہے. تو اسمبلی بھی کال نہیں ہوئی ہے. اچھا, سو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی کتابوں میں ریزگنیشن ایکسیپٹ ہی نہیں. ہاں ٹھیک ہے. اچھا چلیں, یہ تو ایک وہ کہہ رہا ہے میں نے کر دیا ہے, گنڈا پور کہہ رہا ہے میں نے کر دیا, آپ لوگ نہیں مانتے. ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں جی تھرو پراپر چینل آئے, آپ پھر مانیں گے آپ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ جناب اپنا کینڈیڈیٹ بھی پچ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے. اچھا, اب نواز شریف صاحب جو ہے وہ ان کے ساتھ آپ لوگوں کے رابطے ہیں, یعنی کہ زرداری صاحب کے, بلاول صاحب کے, ان کے ساتھ آپ رابطے میں ہیں؟ میرے خیال میں رابطے تو ہوں گے, لیکن شہباز شریف پرائم منسٹر ہے تو ان کے ساتھ رابطے ہیں شہباز شریف صاحب کے. نواز شریف صاحب کے کچھ سننے میں آیا کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور وہ علاج کے لیے لندن میں ہے, پہلے سوئٹزرلینڈ میں تھے, لندن میں, تو وہ تھوڑا جو ہے ان ایکٹیو ہے. اور لیکن رابطے میں جو ہے وہ شہباز شریف پرائم منسٹر صاحب سے ہے. اچھا چلیں. سو وہ جو آپ لوگوں کی ڈیمانڈ تھی جس وجہ سے سارا جھگڑا شروع ہوا تھا کہ جناب یہ سارے پیسے جو دینے ہیں فلڈ افیکٹیز کو, فلڈ افیکٹیز جو ہیں ان کو پیسے نہیں مل رہے, وہ ابھی لمبو میں چلا گیا جی, جس کی وجہ سے نون کا اور پیپلز پارٹی کی یہاں پہ بات چیت شروع ہوئی تھی, وہ لمبو میں چلا گیا کام سارا. ایسے ہی ہے, ایسے ہی, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں کو جہاں تک پہنچنا چاہیے تھا امداد وہ پہنچا نہیں ہے. میں نے مریم اورنگزیب کو کہا تھا کہ علی پور میں جیسے ہمارے کوئی 20-22 ہزار گبول ووٹ ہے, اور وہ علی پور ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ میں, اس کے لیے انہوں نے کچھ علاقوں میں امداد پہنچایا تھا. اچھا, ہاں, لیکن بہت سارے علاقے رہ گئے ہیں, اور بہت سارے علاقے ساؤتھ پنجاب میں جو ہے ڈوبے ہوئے ہیں, گھر تباہ ہیں. اور مریم چیف منسٹر صاحبہ کہتی ہیں کہ 10 سے 15 لاکھ روپیہ فی کس دوں گی, تو وہ جب دینا شروع کریں گی تو اچھی بات ہے, لیکن ابھی تک کچھ نظر نہیں آ رہا ہے کہ وہ دے رہی ہے نہیں دے رہی. وہ ماڈس اپرینڈی کہتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہے آپ کا اور ان کا. ہمارا ڈیفرنٹ اس لیے کہ ہماری گورنمنٹ نہیں ہے نا وہاں پر. نہیں, ماڈس اپرینڈی ایویلویشن کا کہ کس حساب سے پیسے دینے چاہیے. آپ کہتے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ کے تحت جو ہوئی ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ میں آپ زیادہ 10,000 15,000 دیں گے, ہم 10 لاکھ دیں گے. ہم نے کہا اچھی بات ہے, آپ دیں, آپ دیں گے, ہم آپ کی تعریف کریں گے. لیکن اگر ہمیں دے گے ان ساری چیزوں میں سفر تو وہی فلڈ افیکٹیز کر رہے ہیں نا ابھی تک. وہ تو ہمارا جھگڑا کوئی نہیں نا. آپ کریں نا, آپ کیوں نہیں امداد کر رہے ہیں؟ آپ کریں, آپ دیں 10 لاکھ روپے فی کس لوگوں کو, گھر بنائیں, آپ کریں, ہم آپ کی تعریف کریں گے, آپ سب چیزیں کریں گے, ہم آپ کو اپریشیٹ کریں گے. آپ ہمیں نظر تو نہیں آ رہا ہے کہیں پر آپ نے 10 لاکھ روپے دیے کسی فی کس جو گھر جو ڈوبے ہوئے ہیں, ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہا ہے. آپ کریں, اچھی بات ہے. ابھی تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے فلڈ کو بھول گئے ہیں. کوئی گورنمنٹ کا منسٹر جو ہے فلڈ افیکٹڈ ایریا میں نظر نہیں آ رہا ہے, کوئی وہاں پر جو ہے انتظامیہ نظر نہیں آ رہا ہے. تو جب تک وہ وہاں پر کام نہیں کریں گے, لوگوں کو ریلیف نہیں پہنچائیں گے, جب تک تو ہم ان کی تعریف نہیں کریں گے نا. اور اب ہم نہ تعریف کرنے والوں میں نہ برائی کرنے والوں میں. اب تو آپ کو چپ کا روزہ لگ گیا, چپ کا روزہ رکھا ہے نا, چپ کا روزہ رکھ لیا. ایک بریک لے لوں, ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں جی. بریک کے بعد نبیل قبول صاحب, اب مجھے ایک بات بتائیں, اگر مریم نواز, دیکھیں جب کوئی کرٹیسائز کرنا ہوتا ہے کسی کو بھی, جو بھی حکومت میں بیٹھا ہوتا ہے اس کو ہم کرٹیسائز بھی کرتے ہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, لیکن کوئی اچھا کام کرے تو میرے خیال میں تعریف بھی کر دینی چاہیے. اب مظفر گڑھ میں پنجاب سے جا کے ریلیف مل جاتا ہے فلڈ افیکٹیز کو, ٹھیک ہے, مظفر گڑھ میں جا کے پنجاب جو ہے, پنجاب حکومت اس میں ریلیف دے دیتی ہے, اس میں آپ کی پارٹی آپ لوگوں کے پیچھے پڑ جاتی ہے, آپ کے پیچھے پڑ جاتی ہے, تو پھر اس میں کیا کرے پنجاب حکومت یا مریم نواز, اس میں کیا کرے؟ میرا مسئلہ یہ ہے کہ کہتے ہیں نا جس پر احسان کر اس کی شر سے بچو, یہی کچھ کہتے ہیں. میری شاعری ہے, جس پر احسان کر اس کی شر سے بچو. یہ میرے پہ بھی بڑا چلتا ہے. میں شروع سے میں نے یہ چیز دیکھا ہے کہ پارٹی ہو یا کوئی گروپ ہو یا دوستوں میں ہو یا بچپن میں بھی آپ دیکھیں تو وہ
اگر ماں کسی ایک بیٹے کو زیادہ پیار کرتی ہے تو دوسرا بیٹا جو ہے وہ اس سے جلس ہو جاتا ہے. میری بدقسمتی یہ رہی ہے کہ ہمیشہ پارٹی میں میرے مخالف جو مجھے پسند نہیں کرتے ہیں, اس کی ریزن پتہ نہیں کیا ہے. شاید ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ مجھے 1 to 1 بلاتے ہو, یا میں شاید میڈیا میں بہت زیادہ پاپولر ہوں, یا میں رچرڈ گیئر کی طرح ہوں, یا میرے اندر کیا خصوصیت ہے, میرے اندر کیا ایسی بات ہے جو جلسی ہوتی ہے ان کو. پچھلے دنوں جو آپ نے ابھی مظفر گڑھ کی بات کی, تو مریم اورنگزیب جو تھی سینئر منسٹر تھی, ہمارے ساتھ MNA تھی یہاں پر, وہ مجھے پتا چلا ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ آئی ہوئی ہے. ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ میں علی پور میں ہمارے کوئی 20 سے 22 ہزار گبول ووٹرز ہیں. ان کے جتنے یونین کونسل ہیں 6-7 یونین کونسل پانی میں ڈوبے ہوئے تھے, اور وہ بار بار مجھ سے رابطہ کر رہے تھے. بینگ اے سردار وہ مجھ سے ہی رابطہ کر رہے تھے کہ جی آپ کچھ کریں, ہمارے کچھ کریں. اب میں کس کو بولوں؟ میں نے مریم اورنگزیب کو جب پتہ کیا کہ وہ مظفر گڑھ DC آفس میں بیٹھی, میں نے ان کو میسج کیا کہ بھائی علی پور بھی آپ چکر لگائیں, اور علی پور میں بھی جو ہے لوگ ڈوبے ہوئے ہیں, ہمارے گبول ہیں, آپ ادھر بھی جائیں. تو شی وینٹ دیر. اچھا. ادھر جا کر انہوں نے جو ہے مریم اورنگزیب صاحبہ نے جا کے کچھ ریلیف پہنچایا. ٹھیک ہے. وہ میں نے ایک ٹویٹ کر دی, تھینک یو چیف منسٹر صاحبہ کہ آپ نے مریم اورنگزیب کو, کیونکہ میں نے ایک میسج بھی واٹس ایپ کیا تھا چیف منسٹر کو کہ جی اس طرح کے حالات ہیں اور آپ ریلیف پہنچائیں. تو وہ 1-2-3 یونین کونسل تک کچھ ریلیف پہنچے, کچھ جگہ نہیں پہنچے. اسی طریقے سے ہمارے چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب نے بھی ایک دن پہلے قصور میں تعریف کی چیف منسٹر صاحبہ کی کہ آپ محنت کر رہی ہیں, اچھا کام کر رہی ہیں. اب اس پر کہنے لگے کچھ پارٹی کے اندر, جس کے اوپر احسان کر اس کی شر سے بچ کی بات کر رہا ہوں, کہ وہ پھر پارٹی کے اندر وہ جی وہ نبیل گبول نے تو مریم نواز کی تعریف کر دی, وہ دی. اور پھر کچھ جرنلسٹ ہیں جو کہ اپنے ولاگ بناتے ہیں, پھر وہ بھی اس کو ذکر کرتے ہیں کہ پارٹی کے اندر انتشار ہے پیپلز پارٹی میں کہ وہ مسلم لیگ نون کے چیف منسٹر کی تعریف کر رہے ہیں. وہ ایسی کوئی بات نہیں بھائی. بات یہ کہ کوئی اچھا کام کرے گا میں تعریف کروں, لیکن ہماری پوری پنجاب جو ہے وہ خوش نہیں ہے چیف منسٹر صاحبہ سے. ہماری پنجاب کی پارٹی خوش نہیں ہے. ہمارے پنجاب کے MNAs, ملتان کے ہمارے MNAs جو گیلانی جو کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے جو بیٹے ہیں MNA ہیں, خود چیئرمین سینٹ صاحب خوش نہیں ہیں. تو بالکل اس حوالے سے ہم کہیں گے کہ جی ہمارے مسائل حل نہیں ہوئے ہیں, لیکن اگر ایک جگہ پر ایک UC یا 2 UC میں اگر امداد پہنچایا, اگر میں نے وہ ٹویٹ کر دیا, وہ میرے گلے میں پڑ گئے. اپنے پارٹی کے لوگ جو میرے سے جیلس ہوتے ہیں, مخالف ہیں میرے, جو پہلے کچھ بھی نہیں تھے, آج بہت بڑے اپنے آپ کو لیڈر سمجھتے ہیں. تو کیا کریں, مجھے بتائیں ان کے ساتھ. کچھ کو تو مجھے یاد پڑتا ہے, پتہ نہیں میں غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں, لیکن کچھ جو مجھے یاد پڑتا ہے جدھر آپ تھوڑا جن کو ٹچ کر رہے ہیں انڈائریکٹلی, ان کو تو میں نے خود دیکھا ہوا ہے کہ آپ کے سامنے چھوڑ دے بس ان باتوں کو. اچھا چلے, بہرحال وہ ڈیٹیل میں جانا غلط ہو جائے گا, پھر مزید آپ کی سختی آ جائے گی. کیونکہ وہ کہتے ہیں نا, میرے خیال میں کچھ اس طرح سے تھا, پتہ نہیں میں غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں, اپنے ہاتھوں سے تراشے تھے جو صنم آج مندر میں بھگوان بنے بیٹھے ہیں. ایسے ہی تھا کچھ. بالکل صحیح کہا. ایسے ہی ہے. چلے, ہوتا ہے, اٹ ہیپنس. پاور گیم از ڈفرنٹ. مجھے اپنی پارٹی کو دیکھنا ہے, میرے چیئرمین کو دیکھنا ہے, پریزیڈنٹ زرداری, پارٹی کی لیڈرشپ مجھے سمجھتی ہے. مجھے عزت, دیکھیں نا, عزت سے زیادہ کچھ نہیں ہے. وہ عزت ملتا ہے, لیاری کو عزت ملتا ہے. لیاری کے لیے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے الگ ایک ٹرانسفارمیشن پروجیکٹ بنایا, لیاری ٹرانسفارمیشن پروجیکٹ کے نام سے. وہ لیاری کو خود دیکھ رہے ہیں. میرے لیے اس سے زیادہ اور خوشی کی کیا بات ہوگی. کیا کر کے رہے ہیں اس میں ساری پوری لیاری کو ٹرانسفارمیشن کر رہے ہیں, مطلب پوری لیاری کو سڑکیں دیکھیں, پروجیکٹ بن گیا ہے. نیسپاک سے اس کا جو ہے سروے مکمل ہو گیا ہے. اب آنے والے دنوں میں فنڈز جو ہے سندھ گورنمنٹ سے لیں گے, کام شروع ہوگا. لیاری کے ایک سڑک جو ہے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے میں ایک سڑک بناؤں گا, لیاری کے اندر سولر لگواؤں گا, لیاری کے اندر پارکس بناؤں گا. یعنی بہت سارے پروجیکٹس ان کے دماغ میں, اور وہ خود پرسنلی دیکھ رہے ہیں, خود کر رہے ہیں. تو میرے لیے اس سے اور بڑی بات کیا ہوگی کہ چیئرمین بلاول خود لیاری کو اتنا امپورٹنس دیتے ہیں کہ وہ لیاری محترمہ بے نظیر بھٹو کا حلقہ ہے. فرسٹ الیکشن وہ لڑی ہے, میں جب MPA لڑا ان کے ساتھ وہ MNA لڑی, تو وہ محترمہ کا حلقہ ہے, بلاول کا حلقہ ہے. تو وہ اس پہ انٹرسٹ لے. باقی یہ اس طرح کے لوگ بولتے رہتے ہیں, اس طرح کے جن کے اوپر احسانات کیے, ان کو اللہ ہی پوچھے. لیکن آپ نے CC کی میٹنگ میں جو کچھ ہونا ہے اس میں تھوڑی سی آپ کنی مار گئے ہیں, تھوڑی سی آپ کو کچھ چیزوں کا علم ہے, لیکن آپ وہاں پہ نا آج بہت زیادہ
احتیاط سے کام لے رہے ہمیں ہیں. پتہ ہی نہیں ایجنڈا کیا ہے. نہیں یہ تو غلط کہہ رہے ہیں, کچھ نہ کچھ ضرور پتا ہے آپ کو, لیکن آپ چلیں, آپ کو میرے خیال میں بہت اسٹرکٹ قسم کی انسٹرکشنز آئی ہوئی ہیں کہ بالکل زبان نہیں کھولنی تم لوگوں نے. اگر زبان کھولی تو بالکل پتھر کے ہو جاؤ گے, ہے نا. صحیح. تو آپ پتھر کے بننا نہیں چاہ رہے. نہیں بننا چاہتے. چلیں اینی ویز, بہت بہت شکریہ آپ کا نبیل قبول صاحب, تھینک یو ویری مچ, اٹس آلویز اے پلیئر ٹو ہیو یو. بہت شکریہ آپ کا. جاتے جاتے صرف ایک چیز کہنا چاہوں گا جناب, کہ جو سیکیورٹی کے ایشوز ہیں دیٹ شوڈ بی آر پرائیورٹی. ٹھیک ہے, دہشت گردی کے جو ایشوز ہیں وہ اس کو ہم نے ختم کرنا ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے, دیٹ شوڈ بی آر پرائیورٹی ایز ویل. ٹھیک ہے, اور پھر دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں یہاں پہ کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہوں, ہمارے افواج پاکستان کے لوگ ہوں, جس طریقے سے جانیں دے رہے ہیں, شہادتیں نوش فرما رہے ہیں, اور جس طریقے سے اپنے سینوں پہ گولیاں کھا رہے ہیں صرف اور صرف ہمارے لیے, اس لیے کہ ہم آرام کی نیند سو سکیں, پلیز 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 ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دے آلسو ہیو فیملیز. ان کی بھی فیملیز ہیں, ان کے بھی آگے پیچھے لوگ ہیں جو ان پہ ڈپینڈنٹ ہیں. کسی کا جان دینا کسی کے لیے کوئی آسان کام نہیں ہوتا, وہ ہمارے لیے جانے دے رہے ہیں تاکہ ہم آرام کی نیند سو سکیں. اور اگر پھر بھی اگر ہم ان کی چیزوں کو اکنالج نہ کریں, ان کی شہادتوں کو اکنالج نہ کریں, ان کی ایفرٹس کو اکنالج نہ کریں, تو پھر ہم لوگ غلط ہیں. سو پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ اٹس اے سچویشن آؤٹ دیئر, اور ہم نے اس سچویشن کو ہینڈل کرنا ہے. ہم نے اپنی یہاں پہ سچویشن جو ہے پاکستان کے اندر سیکیورٹی, دہشت گردی کو ختم کرنا ہے, اور ہم سب مل کر اس کو ختم کر سکتے ہیں. کوئی ایک آدمی نہیں کر سکتا, ہمیں سب کو مل کے اس کو ختم کرنا ہے. اور اس پاکستان کو ہم نے ایک ایسی سرزمین بنانا ہے کہ جہاں پہ سب لوگ آنا چاہیں, رہنا چاہیں, انویسٹ کرنا چاہیں. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے, کل 7 بجے پھر حاضر ہوں گا. ٹل دین اللہ حافظ.